اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 125 اور 126 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اور دین کے لحاظ سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، نیک عمل کرتا رہے اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو خالص توحید پر قائم تھے پیروی کرے، کیونکہ ابراہیم یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا، اور کیوں نہ اللہ اکیلے کی طرف رجوع کیا جائے، جبکہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اوپر ذکر تھا کہ خاندانی شرافت وغیرہ کی وجہ سے لوگوں کو اپنے متعلق جو خوش فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان خوش فہمیوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ قیامت کے روز یہ خوش فہمیاں کام نہیں آئیں گی، اس دن تو صرف ایمان اور عمل صالح کام آئیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان اور عمل صالح کی نشاندہی بھی فرما دی جو ایمان اور عمل اس سلسلہ میں مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے، اس کے احکام کو واجب التعمیل سمجھے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کرے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور نہ صرف سر تسلیم خم کرے اور عمل کرنے کا عہد کرے بلکہ ان احکام پر عمل بھی کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق نیکیاں کرتا رہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر عمل کرتا رہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے اور یکسو ہو کر صرف اسی کی طرف رجوع کرنے والے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام جو شرک سے بیزار اور توحید کے علم بردار تھے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ الغرض اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ایمان اور عمل صالح آخرت میں نجات کا ضامن ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق ہو، اہل کتاب اور مشرکین سب اپنے خود ساختہ مذاہب کو ملت ابراہیمی کی طرف منسوب کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے مذاہب کو ملت ابراہیمی سے دور کی بھی نسبت نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا توحید خالص پر پختہ یقین تھا، برخلاف اس کے اہل کتاب اور مشرکین نے توحید میں شرک کی ملاوٹ کر دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے احکام الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا، لیکن اہل کتاب اور مشرکین نے احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا تھا اور اپنے خود ساختہ رسوم اور مشرکانہ عبادات پر عمل پیرا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ ان کے دعوے کا ابطال فرمایا۔ اسی طرح اور بھی کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعوے کو باطل قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے اور نہ مشرکین میں سے تھے، بلکہ وہ بڑے پکے محدث مسلم تھے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ النحل کی آیت نمبر 120 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ابراہیم علیہ السلام
اپنی ذات میں ایک انجمن اور ایک جماعت تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار اور صرف اسی ایک کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور وہ ہرگز مشرک نہیں تھے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے رہیں۔ ایک اور جگہ اس کا صاف صاف حکم بھی دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النحل کی آیت نمبر 123 میں، پھر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ آپ بھی ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں اسی کی حکومت ہے اور وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کافر اگر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مملکت سے باہر نکل کر نجات کی جگہ تلاش کر لیں گے۔ نہیں، ہر جگہ اسی کی حکومت ہے اور وہ صرف ان کو نہیں بلکہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیجئے، اللہ کے تمام احکام کو پس و چشم قبول کیجئے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیجئے، یعنی دوسرے الفاظ میں مسلم بن جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق نیکیاں کرتے رہیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح صحیح معنوں میں محدث بن جائیے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیے اور صرف اسی کے ہو جائیے۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کر کے آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت کی حدود سے باہر نکل کر پناہ حاصل کر لیں گے۔ آپ نکل نہیں سکتے، اس کی سلطنت کی حدود لامحدود ہے، مزید برآں وہ آپ کو گھیرے ہوئے بھی ہے، آپ نکل کیسے سکتے ہیں؟ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔